پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ داعی نہیں ہیں تو آپ لازماً مدعو ہیں. اگر آپ دعوت نہیں دیں گے تو آپ کو دعوت دی جائے گی. یہ ٹگ آف وار ہوتی ہے نا، وہ جو ایک رسہ کھینچنے والا کھیل. اگر آپ نہیں کھینچ سکے تو دوسرے آپ کو کھینچ لے جائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کریں، اسے کھینچ کے ہی رکھیں. اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایمرجنسیز کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں، نافذ نہ ہونے دیں. مثلا کوئی ڈیتھ ہو گئی، اب آپ اسی میں بیٹھ گئے ہیں، بس ڈیتھ ہو گئی. اب ہمارے معاشرے کے جو رسم و رواج ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں. اب جیسے 3 دن تک سوگ کی بات ہے. 3 دن تک سوگ کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے آپ اپنے باقی کام بین کر دیں اور 3 دن تک آپ بیٹھ جائیں. لیکن تیسرے دن کے بعد آپ مقصود اس کا یہ نہیں غم آپ نکال دے دل سے. وہ کیسے نکلے گا؟ وہ تو غم غم ہے. بعض غم ساری زندگی ساتھ چلتے ہیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں تعزیت چھوڑ دیں. تعزیت بھی کریں گے، تعزیت لیں گے بھی، لیکن کام نہ چھوڑیں. مختلف حالات کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں. آج بارش ہو گئی، آج چھٹی کرتے ہیں. آج چھٹی کا دن ہے، آج چھٹی کرتے ہیں. یعنی ہماری جو سرکاری چھٹیاں ہوتی ہیں، آج گرمی زیادہ ہوگی، آج سردی زیادہ ہوگی، آج فلانا معاملہ آ گئی. یہ سب بہانے ہوتے ہیں. اگر یہ بہانے ساتھ چلیں گے تو کام مشکل ہو جائے گا. پھر اسی طرح علم کا تکبر نہ کبھی ہو. جب تکبر آنے لگے نا، فوراً سوچنا شروع کریں کہ مجھ سے زیادہ کن لوگوں کو پتا ہے. ان کے نام گننا شروع کر دیں، فلانا 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 مجھ سے بڑا عالم، میں تو کچھ بھی نہیں. سبھی تکبر ختم ہونے لگے گا. جب آپ یہ دیکھتے نا یہ سب جاہل اور میں عالم، تکبر آئے گا. جب دل میں اپنی بڑائی آنے لگے، فوراً دیکھیں کہ آپ سے بہتر کون ہے، اس کو تلاش کریں. نفس نہیں چاہے گا لیکن اسے تلاش کریں، اسے سامنے لائیں. اس سے ایک اور چیز ہوگی، آپ کے اندر امپروومنٹ کی بات بھی آئے گی اور دوسرا ساتھ ہی عاجزی بھی پیدا ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تکبر ہی کی علامت ہوتی ہے یہ مشکل زبان استعمال کرنا، ان نون انفیملیئر لفظ دوسروں کے سامنے بولنا تاکہ وہ مروب ہو کے نیچے ہو جائیں. اچھا، یہ رویہ کہیں کہیں اپنانا پڑتا ہے، لیکن کہاں اپنائیں گے؟ یہ جو لوگ تو شرافت سے سنتے ہیں نا، ان کے سامنے تو آپ بھی عاجزی اختیار کریں گے. لیکن کچھ لوگوں کو بڑا تکبر ہوتا ہے کہ وہ بڑی چیز ہے، وہاں بھی آپ ماڈسٹی عاجزی کے ساتھ کام کریں. لیکن جب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو بے وقوف سمجھنے لگے ہیں، پھر آپ فارمنس کے ساتھ بغیر کسی تکبر و ہنڈے پن کا مظاہرہ کیے چند چیزیں ایسی استعمال کریں کہ وہ کول ڈاؤن ہو. لیکن یہ بھی حریفانہ انداز میں نہیں. جیسے گھوڑا سرکش ہونے لگتا ہے نا، تو ایک تو چابک مارتے ہیں نا اس پہ، اور ایک باگیں بھی کھینچتے ہیں. کہیں چابک مارنا پڑتا ہے اور کہیں باگ کھینچنی پڑتی. اگنور گریسفلی، اور دوسری طرف فرملی بی افرمیٹو وداؤٹ بینگ اگریسو. اچھا، اسی طرح ہم نا بعض اوقات بہت دیندار بننے کے لیے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، حیاک اللہ، بارک اللہ، معلوم نہیں کیا کیا بولنا شروع کر دے. اور بعض اوقات بغیر کسی ریفرنس کے، بغیر کسی موقع کے انشاءاللہ میں کر رہی ہوں. کیا یہاں انشاءاللہ کا استعمال درست ہے؟ انشاءاللہ میں کر رہی ہوں، اس طرح کے ایکسپریشن نہ بولیں. اسی طرح جب مخارج ٹھیک ہو جاتے ہیں نا تو ہاں خواہ خوب ہر جگہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں ٹھنڈی بھی کریں اس کو. اب ایک شخص مخرج سے اس نے کبھی کچھ سنا ہی نہیں، آپ اس کو ٹھیک ہے قرآن اگر آپ اسے سکھا رہے ہیں، اس کا درست کروا رہے ہیں، تو وہاں تو آپ مخرج استعمال کریں گے. لیکن اگر قرآن یعنی اس کی عربک نہیں سکھا رہے، ویسے ہی ایک درس دے رہے ہیں، مثلا اس چیز کی حاجت ہے، تو حاجت بھی آپ بولیں گے تو سمجھ آ جائے گی. اگر آپ کہیں اس چیز کی حاجت ہے، یا اسی طرح عین نکالنے کی کوشش میں سارا بد مزہ کر دیں گے لوگوں. یہ کام نہ کریں، ان نیچرل ہو جاتا ہے. اپنے ماحول کے اندر ہی رہیں، جو زبان لوگ سمجھتے ہیں اس پر ہی رہیں، حتیٰ کہ لہجے تک میں بھی لانے کی کوشش کریں. مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے آڈینس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اردو کم اور انگریزی زیادہ سمجھ آتی ہے، تو آپ وہاں اردو بولنے کی بجائے ہلکے پھلکے انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کریں. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہیں کہیں فرینچ ٹرمز بھی استعمال کرتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، کریں وہاں، تاکہ ان کے اندر یہ نہ ہو کہ اس شخص کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. اپنی صلاحیت کے مطابق مثلا ڈاکٹرز آپ کے سامنے بیٹھے تو میڈیکل ٹرمز استعمال کریں، لیکن ایک عام شخص بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو میڈیکل سکھانے بیٹھ جائیں.
اچھا، اسی طرح امام ابن قیم نے ایک بات کہی ہے کہ جب کوئی آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے، تو یہ دیکھیں کہ آپ کی بات سے برائی بڑھ رہی ہے کہ بھلائی پھیل رہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ برائی پھیل رہی ہے، فتنہ پھیل رہا ہے، خرابی زیادہ ہو رہی ہے، کوئٹ، چھوڑ دیں اس کو وہیں. اصل تعلیم وہی ہے کہ جس کے نتیجے میں خیر آئے، نہ کہ شر. لیکن کچھ چیزیں تو فرض ہیں. مثلا کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ نماز ضروری ہے پڑھنی، تو آپ سے اچھا اگر میں نے اسے کہا نہیں 5 نمازیں ضروری تو وہ ناراض ہو جائے گا، تو میں ایسے کہتی چلو 3 ہی ٹھیک ہے. یہاں نہیں کمپرومائز کرنا، 5 ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات ایک شخص آپ سے ایسا مسئلہ پوچھتا ہے کہ آپ کو پتا ہے آپ نے بتایا تو وہ آفینڈ ہو جائے گا، آپ وہاں سے شروع ہی نہ. مثلا بہت سے لوگ جب مجھ سے پوچھتے ہیں نیل پالش سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں، میں انہیں کبھی نہیں کہتی ہاں یا نہ. میں انہیں کہتی ہوں کہ وضو میں کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحب چیزیں ہیں. اگر ہم فرائض جو ہیں ان کو چھوڑ دیں گے تو وضو نہیں ہوتا، اگر ہم سنتوں کو چھوڑ دیں گے تو وہ فضیلت نہیں وضو میں. مستحب امور ٹھیک ہے آپ کریں تو آپ کے نمبر اور پلس پوائنٹ ہو جائیں گے. اب فرائض کیا ہیں؟ فرائض میں جیسے بازو تک ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا، پاؤں دھونا، مسح کرنا. فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے اوپر نہ لیں، فقہا یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیل پالش کا اثر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز پر لگتی ہے تو اس پہ کوٹنگ ہو جاتی ہے تو پانی نہیں پہنچتا. اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جیسے پاؤں پہ مسح کر لیتے ہیں تو اس پہ بھی مسح ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے مسح کی اجازت دی ہے لیکن بازو وغیرہ کے مسح کی اجازت نہیں ہے، تو ناخنوں کا بھی مسح نہیں ہو سکتا. یعنی وہ ممکنہ سوال یا جواب جو وہ آگے سے آپ سے کرے گا اس کو آپ خود ہی وائنڈ اپ کر لیں. پھر یہ ہے کہ اسلام نیل پالش کا دشمن نہیں ہے. اگر آٹا بھی لگا ہوا ہو نا تو اس کے نیچے بھی پانی نہ جائے تو وضو نہیں ہوتا. پھر اسی طرح میڈیکلی بھی یہ ہے کہ آکسیجن جو ہے جسم کے مختلف حصوں سے ابزارب ہونی چاہیے، تو اگر مستقل طور پر آپ اس کو کور کر دیں گے تو یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اور ویسے عورتوں کے لیے تو اتنی آسانی ہے کہ مہینے میں اس ہفتہ نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی، ان دنوں شوق پورا کر لیں، اس کافی ہے. اب اس کا سوال یہ کہ حرام ہے کہ حلال ہے، اور آپ اس کے جواب میں صرف فتویٰ نہیں دے رہے، اس کے لیے عمل کے راستے کو بھی آسان کر رہے ہیں. تو جواب آپ کے ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے دوسرے شخص کی بے عزتی مقصود نہ ہو، بلکہ آپ کا تعلیم کا جب اس میں انداز شامل ہو جائے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوشش کریں کہ دل اور زبان میں موافقت ہو. یہ نہیں کہ دل میں آپ کسی کے ساتھ نفرت کریں تو زبان میں آپ تعریفیں شروع کر دیں، یہ حرکت نہ ہو. یہ منافقت اللہ کو سخت ناپسند ہے. ٹھیک ہے اگر آپ کے دل میں نہیں ہے تو آپ بس اتنا ہی رہیں، ٹھیک ہے بد اخلاقی نہیں کرنی آپ نے، لیکن چاپلوسی پہ مت اتریں، غلط حرکتیں مت کریں. انسانوں کو تو دھوکہ دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کو نہیں. اچھا، اسی طرح تنقید سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. لوگ آپ پہ بات کریں، آپ تھوڑی دیر مسکرا لیں، کیا ہوا، ایک دم مشتعل نہ ہو جائیں سن کے. تو مجھے کہا تو کہا کیوں، چاہے وہ آپ کے شوہر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے بچے کیوں نہ ہو. بچوں کی تنقید بہت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. تم کہاں تمہیں جرأت ہوئی تم مجھ پہ بات کرو، شرم نہیں آتی تمہیں، زبان سنبھال کے رکھو. نہیں، اس کو بھی انجوائے کرنا سیکھیں. اسی لیے دیکھیں نا کہ عدل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اگرچہ وہ اپنے ہی خلاف بات جاتی ہو یا اپنے رشتہ دار یا دوست کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی. اسی طرح دین کی تعلیم دے کر آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ دوسروں پہ احسان کر رہے ہیں، آپ ہمیشہ سمجھیں اپنے پہ احسان کر رہے ہیں. اگر لوگ آئے ہیں آپ کی بات سننے، انہوں نے آپ کو موقع دیا کہ آپ اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں. اگر وہ نہ آتے تو آپ کہاں درختوں کو بیٹھ کے سناتے. ان کا بھی اپنے اوپر احسان محسوس کریں. اگر آپ ہر وقت اسی میں رہے، میں ان پہ یہ احسان کر رہا ہوں، میں ان پہ یہ احسان کر رہا ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں، اس سے بات خراب ہو جائے گی. ان کا احسان اپنے لیے محسوس کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو اعتراف کر لیں. اگر آپ نے کوئی غلط کوٹیشن بتا دی یا کوئی غلط آیت نکل گئی یا کچھ، تو آپ کو کوئی بتاتا ہے تو آپ اڑے نہیں اس پہ، آپ کہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے تم صحیح کہہ رہے ہو، اور اگلے دن آپ کہتے کہ یہ بات مجھ سے غلط ہو گئی تھی، اس کی اصلاح کر لیں. پھر اسی طرح وقت کی قدر کریں. ہم عموماً
کام کی کوالٹی اس لیے خراب کر بیٹھتے ہیں کہ ہم وقت کی قدر نہیں کرتے. اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں نا، آپ کو ایک مزاج چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ خوب گپ بازی کر کے جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں، جب آپ وہاں جا کے بیٹھیں گے تو وہ ٹیمپو ہی نہیں بنے گا. کوشش کریں کہ درس سے پہلے کچھ دیر خاموشی ہو. اور اگر سمجھے کہ آپ کے ساتھ کوئی گاڑی میں ایسا شخص بیٹھ گیا جو بہت بولتا ہے اور آپ کو بلوا رہا ہے، تو بھی آپ ہوں ہاں کرتے جائیں. میں عموماً جب پنڈی جاتی ہوں نا تو میرے ساتھ کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی کوئی، تو میں انہیں کہتی ہوں دیکھو واپسی پہ باتیں کریں گے. بیٹھتے ہی کہہ دیتی ہوں واپسی پہ خوب باتیں کریں گے، ابھی ذرا میں تھوڑا سا پڑھ لوں. دوسرا مائنڈ نہیں کرتا. لیکن اگر آپ اس کو نہیں کہتے اور اپنا پڑھتے چلے جا رہے ہیں یا کچھ، تو اس سے گڑبڑ ہوتی ہے. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو کیوں رکھا ہے؟ وہ ایک پریپریشن ہوتی ہے. اسی طرح درس دینے سے پہلے علمی پریپریشن کے ساتھ فزیکل پریپریشن بہت ضروری ہے. فزیکل پریپریشن، اور اس کے لیے کم بول کر جائیں. مثلا سارا سال میری روٹین تقریباً رہی کہ پہلے تو الہدا اوپر ہی پڑھانا ہوتا تھا، اب یہاں تک آتی ہوں تو ہوتا ہی ہے کہ جیسے میں گھر میں پڑھتی رہی ہوں آخری دم تک پڑھتے پڑھتے جب میں آنے لگتی تو گاڑی میں پڑھتی کچھ نہیں، بالکل استغفر اللہ یعنی تسبیح شروع کر دیتی ہوں. وہ ذکر کس لیے کرتی ہوں؟ تاکہ میں اپنے آپ کو ایک کام کے لیے تیار کروں. جب تیار ہوتا ہے نا انسان، پھر اس میں بہتر نتائج آتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ ادھر جوکس کرتے آ رہے ہیں اور یکا یکا آپ آ کے بیٹھ گئے. تو یہ پریٹینڈ کرنا ہوگا ایک طرح سے. اچھا اب یہ تو تھی کچھ باتیں جو اخلاق سے متعلق تھیں اور سوچ سے متعلق تھیں، اور کچھ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہو گئی. پھر اب رمضان کا پروگرام ہے. جیسے رمضان ایک ایسا موقع جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے، اور رمضان کی جو قرآن پاک کی تدریس ہے یہ سال بھر کے لیے کافی ہو جایا کرتی بعض اوقات. اس موقع سے خوب فائدہ اٹھائیں. اور یہ جو طریقہ ہم سب لوگوں نے شروع کیا ہے قرآن پاک کی ترجمے کے سنانے کا، یعنی 2 گھنٹے میں، تو اس کا بھی خاص اہتمام جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں کریں. اور کچھ نہیں تو اپنی کسی دوست کے ساتھ ہی بیٹھ کے ایک پارہ روز کا بت ترجمہ آپ پڑھ لیں. اس ڈسکشن سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور چیز یہ کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ ایک ہی دفعہ درس دے کر آئے، یعنی کیجول درس جو ہیں. اچھا رمضان کی بات کر لو، پھر میں اس پہ کیجول پہ آتی ہوں. رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے پچھلے یہاں رمضان کے پروگرام ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں کے لیے کمیونٹی سینٹر میں ہوا ہے، اس سے پہلے گروپس جو ہیں ان کے ساتھ میں نے خود بھی کیا ہے. تو اگر وہ پچھلی کیسٹس یا چیزیں آپ کو یا وہ سٹائل آپ کو یاد ہو تو اس سٹائل کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. پچھلے پروگرامز میں یہ ہوتا رہا کہ اسٹوڈینٹس پچھلی کیسٹس لے کے سنانے سے پہلے ایک دفعہ وہ سارا سن لیتی تھی تاکہ ان کو وہ یاد آ جائے کہ ایک سپارے میں کون سے اہم حصے جہاں پر ہمیں رکنا ہے. مجھے یاد ہے 3rd بیچ کے لیے جب میں نے کیا تھا تو میں نے ان کو، یا 2nd کے لیے میں نے ان کو یہ بھی بیچ میں کہا تھا یہ ان آیات کو انڈر لائن کریں، ان آیات کو ہائی لائٹ کریں، یہ آپ نے بتانا ہے آگے. اچھا پورا قرآن ترجمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک لوگوں کو نفسیاتی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہم نے ختم کر لیا، کیونکہ ہماری قوم ختم کی بہت شوقین ہے. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات آپ صرف صورتیں کرتے ہیں تو اس سے بات نہیں بنتی. اچھا رمضان ہی میں ایک اور چیز ہوتی ہے اور وہ تراویح ہوتی ہے. تراویح میں بھی عموماً ہمارے ہاں رواج یہ کہ بس قرآن جو حافظ صاحب شروع کرتے ہیں تو آخر تک 20 پڑھا کے ختم کر دیتے ہیں. اگر آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی ہو، حافظ صاحب ہوں یا کوئی حافظہ ہوں یا کچھ، کوشش کریں کہ 4 رکعتوں کے بعد درمیان میں آپ وہی سپارے کے کچھ اہم آیات کا ترجمہ، یہ ہلکی سی بات ان کو بتا دیں. یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور بتا سکتے قرآن پاک کے علاوہ. جیسے میں نے کتاب الطہارہ ایک دفعہ کروائی تھی، ریاض الصالحین میں سے کچھ حدیثیں بعض اوقات مختلف موضوعات پر، تو وہ بھی لوگوں کو تعلیم دینے کا ایک اچھا ذریعہ ہوتا ہے. یعنی دن میں آپ ان کو 2 گھنٹے کی وہ جو کلاس ہے وہ سنوا سکتے ہیں، اور رات کو آپ تراویح کے درمیان ان کو بتا سکتے ہیں. تراویح کے درمیان ایک کام اور بھی آپ کر سکتے ہیں جو اس سال ہم نے او پی ایف میں رات کو کیا تھا، کہ ہر پارے میں سے کچھ آیتیں جو موسٹ ریلیونٹ اور افیکٹو ہو سکتی ہیں لوگوں کے لیے، ان کی سلیکشن کر لیں. اور وہ سلیکشن ہم نے کی ہوئی ہے، اگر آپ کو چاہیے ہو تو وہ آپ کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر پہلا پارہ ہے، اس میں آپ سورۃ فاتحہ اور البقرہ کا پہلا حصہ کچھ لے سکتے ہیں. پھر اینڈ میں وہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، وہاں پر کچھ اخلاقیات کی باتیں ہیں، وہ آیتیں آپ لے سکتے ہیں. دوسرے پارے میں آپ لیس البر بان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، ان آیتوں کو لے سکتے ہیں.
تیسرے پارے میں انفاق فی سبیل اللہ پہ بہت بات ہے، آپ ان آیتوں کو جمع کر سکتے ہیں. بہرحال ہر پارے کا ہم نے پچھلے رمضان میں ڈسکس کر کے تو وہ حصے الگ کیے ہوئے ہیں. ان آیات کے نمبر بھی ایون اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو وہ صرف اتنا بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ کام آپ سمر کورس میں بھی کر سکتے ہیں، یہ کام آپ 6 ہفتے کے کسی کریش پروگرام میں بھی کر سکتے ہیں. جہاں آپ کو پتا ہو کہ آپ سارا قرآن اکٹھا نہیں پڑھا سکتے، وہاں ہر پارے کی ایک ایک چیز جو ہے وہ سلیکٹ کی ہوئی ہو جو 30 دن میں آپ ان کو دے سکیں، یعنی اہم آیات. مثلا میں نے جب قرآن پاک تفسیر سے پڑھا تو ساتھ ساتھ میں درس دیا کرتی تھی. میری تفسیروں کے پیچھے جو آیات مجھے خود بہت متاثر کرتی تھی پڑھتے وقت، ان کا میں صفحہ نمبر اور نام سورت کا لکھ لیا کرتی تھی، اینڈ میں اپنا ایک انڈیکس بنا لیتی. اب جیسے کسی نے اچانک بلا لیا کہ آئیں درس دیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کہ ہائے میری تیاری نہیں، کیا کروں، اس کو فون کرو، اچھا میں کیا کروں، نہیں، آپ اٹھائیں اور نکالیں وہ آیات جنہوں نے آپ کو افیکٹ کیا. تو جو آپ کو احساسات ہوئے آپ ان احساسات کو کنوے کرتے ہیں، دیٹس اٹ. تو جس قرآن پاک سے آپ نے پڑھا ہو اس پہ آپ نے ہائی لائٹ کی ہوگی آیتیں. اور یہ جو سال بھر آپ کو اصول بنوائے گئے یہ بھی اسی قاعدے کے تحت. آپ کے درس تیار ہیں، پہلے پارے کے 5 اصول بنائے تھے نا آپ نے، آپ لے لیں 5 اور نکالیں ان 5 آیتوں کو، بس اسی پہ بات کر لیں. آج ہم پہلے پارے پہ بات کریں گے. اس میں یہ 5 آیات مجھے بہت اچھی لگی، میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں سمپل الفاظ میں. جو اصول آپ نے نکالے یا جو آپ کی فیلنگز تھی وہ آپ ان کو ایک دن میں کنوے کر سکتے. تو یہ 30 پاروں کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا ہوا ہے. تو اور کچھ نہیں، تو یہی رمضان کی جو راتوں کی عبادت ہے اس کے درمیان ایک ایک پارے کے اصول آپ بتاتے جائیں لوگوں کو. اسی طرح ہوتا ہے بعض اوقات کوئی نیا گھر بناتا ہے تو آپ کو جانا پڑ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آئیں. قرآن خوانیوں کا ہمارے معاشرے میں بہت رواج ہے، کسی قرآن خوانی کو ریفیوز نہیں کرنا فتوے دے دے کر کہ یہ بدعت ہے، یہ فلانا فلانا. اس وقت آپ ان سے کہیں کہ دیکھیں ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیا کہتا ہے قرآن. تو اگر ہم تھوڑا سا حصہ کر لیں، عموماً لوگ سورۃ یاسین 41 دفعہ پڑھواتے ہیں، پھر وہ آپ سے کہتے ہیں اچھا دعا کرتے ہیں. آپ دعا آپ کو اچھی طرح مانگنی آنی چاہیے. اچھا اس کے بعد یہ کہ اسی سورۃ یاسین کو نکال کے آپ کہیں کہ ہم نے ابھی 41 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی، چلے ایک دفعہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا میسج ہے ہمارے لیے. اس میں چند آیات نکال کے، عموماً میں کیا کرتی ہوں اس میں ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، وہ بتا دیا. اگر بالکل ایک ایسے لوگ ہیں کہ جو اس نیت سے آئے نہیں درس سننے کی، بعض اوقات ہوتا ہے نا خاندان کا کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، کوئی کھانا ہوتا ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی اور سوشل گیدرنگ ہوتی ہے، تو اس میں بھی چانس لینے کی کوشش کریں. لیکن ایسے موقع پہ نہیں کہ جب لوگ بالکل ہی متوجہ نہ ہوں، یعنی تھوڑی بہت جیسے وہ قرآن خوانی کروا لیتے ہیں یا تھوڑا بہت کچھ. اچھا ایک اہم بات، کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ آپ لوگوں کے سپارے بند کروانے شروع کریں. ہرگز نہ کرنا ایسا. آپ لوگوں کو offend کر دیں گے اور آپ کا درس 0 پہ چلا جائے گا. یعنی آپ جاتے ہیں نا کہ قرآن خوانی ہو رہی ہے تو قرآن پڑھ لیا لوگوں نے، اب آپ نے درس کرنا ہے، اب آپ مت وہاں آرڈر جاری کریں بند کریں ذرا یہ سب، میں اب آپ کو درس دیتی ہوں. یہ کام نہیں کرنا. اور بازو کہتی ہوتا ہے کہ صاحب خانہ offend ہو جاتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو بلایا اس کام کے لیے اور یہ کیا کرنے جا رہی ہیں. تو اس میں آپ صاحب خانہ سے تھوڑی سی بات کر لیں اور ان کو کہیں کہ لوگوں نے کافی پڑھ لیا، اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ اپنا اپنا نشان رکھ کے باقی گھر میں مکمل کر لیں تو ہم تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں، یا جانے سے پہلے ہی آپ ان سے طے کر لیں. اور صاحب خانہ اگر خود کہے نا آئے ہوئے لوگوں کو کہ بس جتنا آپ نے پڑھ لیا کافی ہے، کیونکہ پڑھوا تو وہ رہا نا، مزدوری وہ کروا رہا ہے. اگر وہی کہتا ہے کہ بس کر دو مزدوری تو لوگ تو شکر کرتے ہیں، لیکن اگر آپ بیچ میں پڑ گئے تو یہ آپ کا فتویٰ اس وقت سخت نقصان دہ ہوگا. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک درس کے لیے لوگوں نے بلایا ہوتا ہے اور وہاں لوگ گٹلیاں پڑھ رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کریں، انتظار کریں تھوڑا سا. پھر اس کے بعد آپ تو گھنٹے کا درس تیار کر کے لائے تھے اور اب آپ کو ڈر پڑ گیا کہ میں نے آدھے گھنٹے کا کیا تو سب ٹوٹ جائے گا. اب اس میں یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ لے لیں، اس میں سے کوئی ایک چیز لے لیں یا اس سارے کو 15 منٹ میں وائنڈ اپ کر دیں. بعض اوقات آپ دیکھیں گے تھوڑی مختصر چھوٹی بات کہیں فائدے کی ہوگی بنسبت 1 گھنٹے کے درس کی. اس پہ ہرگز مائنڈ نہ کریں کہ ہم تو آئے تھے گھنٹے کا کرنے اور یہاں تو انہوں نے ہمیں 10 منٹ دیے، اور آپ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں. ویسے مجھے آپ سے بڑا شکوہ، آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا. میں نے کئی درس دینے والوں کو یہ کہتے سنا ہے، آپ لوگوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا.
ایک جلسے پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، کسی مدرسے کا جلسہ تھا، اس میں مختلف طرح کی خواتین آئی ہوئی تھی، کوئی کسی شہر سے، کوئی کسی شہر سے، بعض سب کرنے کے لیے. بعض اوقات یہ لوگ پلاننگ نہیں کرتے، پروگرام رکھتے ہیں 2 گھنٹے کا اور بلا لیتے ہیں 10 اسپیکرز کو. اب وہ کس کو بلائیں کس کو نہ بلائیں، وہ ایسی گڑبڑ مچاتے ہیں کہ آپ وہاں پر فیل کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو آنا ضائع ہو گیا یا کچھ. اب آپ گئے تھے تقریر کرنے اور آپ کو سننی پڑ گئی، بیزاری سے مت سنیں، پوری توجہ سے سنیں کیا کہہ رہے ہیں، اور ہر ایک کی اچھی بات نوٹ کریں، اور ذرا بھی غم نہ منائے کہ مجھے تو انہوں نے 10 کے لیے بلایا تھا اور میں نے تو کوئی درس ہی نہیں کیا اور میرا تو آج کی دیہاڑی ضائع ہو گئی. اور نہیں، اللہ نے آپ کو سکھانا تھا کچھ. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعد میں لوگ شکوے کر رہے ہوتے ہیں، بلایا تھا انہوں نے تو پھر یہ کرتے، آپس میں تبصرے، ادھر دنگا فساد. ان سب باتوں سے پرہیز کریں. اگر اللہ نے آپ کو موقع نہیں دیا بتانے کا تو آپ کو کیا غم، آپ کو تو ثواب مل گیا جس مقصد کے لیے آپ آئے. تو ایسے موقعوں پر ہی دراصل صبر کرنے کی ضرورت ہوتی، اور کبھی شکوہ نہ کریں کہ آپ نے ہمیں بلا لیا تھا اور اب آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا. نہیں، کوئی بات نہیں. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، آپ کہتے بھی ہیں کہ ذرا میں درس دے دوں تو لوگ بالکل تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے نہیں جی بس دعا کرا دیجیے. مجھے کئی دفعہ لوگوں نے ایسے کہا، وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ درس دیا تو یہ پتہ نہیں کیا بات کر دے گی بیچ میں، تو اس لیے بہتر ہے کہ دعا کرا دیں. بعض اوقات طبیعت پہ بڑا ناگوار بھی گزرتا ہے کہ ان لوگوں نے ہم کو خالصتاً پیشہ ور لوگ سمجھ رکھا ہے کہ ہم صرف اس طرح کے جینے مرنے پہ پہنچ کے دعائیں کرا دیں. اب اس وقت بڑا امتحان ہوتا ہے انسان کی طبیعت کا، ہر چیز کا. فوراً اپنی نیت سوچے، وہ جنگ جو باہر لڑنی ہے نا، آپ نے کسی سے اندر لڑنا شروع کر دیں. کس طرح؟ کوئی بات نہیں. اگر یہ لوگ ہم سے یہی چاہتے ہیں تو ہم ان کو اس میں بھی بتائیں گے کہ دعا مانگی کیسے جاتی ہے، ہم اس میں بھی بتائیں گے اللہ سے مانگتے کیا ہے. ایک عام مبلغ، یعنی جو عموماً ہمارے دینی مدارس میں جس طرز پر آپ جب اسے ڈفرنٹ ایک سٹائل پیش کریں گے، آپ دعا مانگنے میں بھی تبلیغ کر رہے ہوں گے کہ آپ صرف مال نہیں مانگ رہے، صرف بیٹے نہیں مانگ رہے، صرف دنیا نہیں مانگ رہے. جب آپ دعا اس سے مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحمت کر اور ہمیں اپنا قرب نصیب کر اور ہماری نیتوں کو خالص کر دے، تو کیا سننے والے یہ نہیں سوچتے کہ نیت خالص کرنا بھی مانگنا چاہیے؟ یہ بھی مانگنے کی چیز ہے اللہ سے. آپ نے درس نہیں دیا، آپ نے دعا کے اندر پوری تبلیغ کر دی کہ لوگوں کیا کیا چیزیں مانگنے والی ہیں. ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ انہیں کہتے کہ ہمیں اللہ سے اخلاص مانگنا چاہیے، ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، اور نیت کے خلوص پہ آپ ایک پورا درس دیتے. آپ کو موقع نہیں ملا، لیکن بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی آپ کو دعا کا موقع مل گیا، تو بجائے مائنڈ کرنے کے شکر ادا کیجیے اور اسی میں وہ کنوے کر دیجیے جو آپ ان کو ڈائریکٹ کہنا چاہتے تھے کہ یہ کریں. آپ اپنا تعلق جب رب سے جوڑیں، آپ مانگنے لگے تو ان دعاؤں کو پرائرٹی دیں، تو خود ہی پتا چل جائے گا کہ اصل اہمیت کس چیز کی ہے. ضرورت ہی نہیں رہے گی اس بات کی کہ آپ ان کو ایک درس کے ساتھ وہ سمجھائیں. اچھا پھر اسی طرح ایک اور چیز، اپنے بیگ میں مثلا اس وقت بھی، حالانکہ میں کلاس میں آئی ہوں لیکن یہ میرے بیگ کا مستقل فیچر ہے، یہ فائل اگرچہ بھاری ہوتی ہے لیکن ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں مثلا ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے، پردہ. اسی طرح یہ صبح شام کی دعائیں ہیں. اسی طرح عورتوں کی جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کا یہ جواب ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں گئے ہیں، لوگ آپ کو کہہ دیتے ہیں جماعت کرائیں، اب آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کرا رہا، اور کچھ کہہ رہے نہیں کرائیں. اب آپ کو پتا ہے آپ کروائیں کہ ایک فساد کھڑا ہو جائے گا. آپ پہلے سے ہتھیار فراہم رکھیں. لوگ آ جائیں گے یہ جماعت سے نماز بالکل نہیں ہوتی عورت کی، یہ سب کی نماز باطل. یہ ریفرنس ساتھ رکھے ہوتے ہیں میں نے. جو ہی لوگ کریں تو یہ ان کو کہ اچھا یہ میں آپ کو دیتی ہوں، ذرا آپ گھر جا کے اس کا مطالعہ کر لیجیے. اس میں وہ ساری دلیلیں. اسی طرح بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اچھا آپ کہتی ہیں سود حرام ہے، حرام ہے، ہمیں حل بتائیے. یہ ایڈریس رکھا ہوا ہے اس بینک کا کہ جس میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. یہ پریکٹیکل چیز ہے نا، جو لوگ ہر جگہ ٹپیکل سوال پوچھتے ہیں آپ سے، ٹپیکل حل چاہتے ہیں. یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ نہیں اچھا وہ میں گھر سے بھیج دوں گی، کس نے گھر سے بھیجنا اور کہاں جانا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں اچھا الہدا کیا ہے، آپ کا ادارہ کیا چیز ہے. اس کے لیے میں نے یہ 2 چیزیں رکھی ہوتی ہیں. ایک تو یہ الہدا کیا ہے، اس کی کچھ کاپیز، اور ایک یہ جو الہدا پہ چھپا تھا ایک آرٹیکل انگلش میں. اگر کوئی انگلش سمجھنے والا ہے تو اس کو آپ انگلش کا بتا دیں، اگر کوئی اردو جاننے والا ہے تو آپ اس کو اردو کا بتا دیں.
کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا الہدا کا ایڈریس دے دیں، اس کے لیے میں نے کارڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے پاس. اس وقت بعض اوقات کسی کے پاس پین نہیں ہوتا، کسی کے پاس کاغذ نہیں ہوتا. ایک شخص کو شوق آیا ہے اس وقت آنے کا، کچھ حجاب لینے کا، کوئی چیز خریدنے کا، اور آپ کہ اچھا وہ پھر میں آپ کو بتا دوں گی. یہ چیز بڑی امبیرسمنٹ کی ہوتی ہے. ایک دفعہ دو دفعہ تو آپ سے ہوا، لیکن آئندہ کے لیے آپ اس کی تیاری کر کے رکھیں کہ وہ چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہیں. اچھا، اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ دل نہیں لگتا، ڈپریشن ہے یا کچھ. اس کے لیے یہ دعا میں نے کافی تعداد میں فوٹو کاپی کر کے اپنے پاس رکھی ہوتی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں میں سے ہے جو آپ پریشانی کی حالت میں پڑھا کرتے تھے. آپ وہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے دے دیں، ورنہ آپ زبانی انہیں بتانا بھی شروع کر دیں آپ یہ کریں، وہ اتنا گھنٹہ لگ جائے گا کہ اس میں مشکل پڑ جائے گی. اچھا، اسی طرح کوئی شخص آپ کو بتاتا ہے کہ تہجد میں پڑھتا ہوں یا کچھ، تو آپ اس کو کہیں اچھا آپ وہ دعا پڑھتے ہیں، وہ تہجد والی دعا، یہ دعا آپ پڑھ لیں. تو اس سے اس کو یہ ہوگا کہ آپ اس کی کیئر کر رہے ہیں، آپ اس کو ایک پریکٹیکل چیز جو ہے وہ بتا رہے ہیں. اسی طرح صبح شام کی یہ دعائیں جو ہیں ان کے انگلش ٹرانسلیشن بھی ساتھ رکھے ہوئے کہ کچھ لوگ اردو پوری طرح نہیں سمجھتے تو ان کو یہ دے دی جائے. پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وظیفہ لیے بغیر آپ سے ٹلتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو وظیفہ بھی دیا کریں. مثلا صحت کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں تو یہ آیات شفا ہے، یہ آپ دے سکتے ہیں. بعض لوگ جادو کی شکایت کرتے ہیں، ان کو حقیقت یا وہم لاحق ہوتا ہے کہ جادو ہو چکا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس منزل ہونی چاہیے. منزل نام کی وہ ہے نا آیات شفا یا منزل جن کو بولتے ہیں، وہ اپنے ساتھ رکھیں. اچھا، اسی طرح جیسے یہ آیات شفا کا بھی انگلش ٹرانسلیشن ہے. پھر اسی طرح صبح شام کی دعاؤں کے کارڈز آپ کے پاس ہونے چاہیے، ان کو آپ ساتھ رکھیں. جو جو چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں نا ان کو اپنے ساتھ اویلیبل کر لیں. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہاں سے پیسے لائیں، اس میں اپنی جیب سے تھوڑا خرچ کر لیا کریں کہ چلو میری طرف سے صحیح ایک چھوٹی سی چیز، کوئی بات نہیں. اگر اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے، اور بعض اوقات نہیں ہوتا، تو اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایسے قریب رشتہ دار دوست، اور وہ اکثر جو پوچھتے رہتے ہیں ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو بتا دیا کریں اچھا آپ یہ کتاب چھپوا لیں یا یہ دعائیں چھپوا لیں. مثلا پنڈی میں آتی تھی پی سی کے در سے، تو مجھے کہتی تھی آپ نے کچھ چھپوانے کا کام کرنا ہے، تو میں نے کہا کہ ہاں کرنا ہے، تو یہ صبح شام کے کارڈ چھاپ دو. اسی طرح مثلا آپ دعاؤں کی کتاب یا کوئی چیز خرید کر تقسیم کر رہے ہیں، آپ اس پیسے کو ریسائیکل کر سکتے ہیں. مثلا ایک دفعہ آپ نے صدقہ کیا 100 روپے کا، چیز لے کے خرید کے رکھ لی، آپ اسے فری دینے کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ خرید لیں لوگ، وہ پیسے آپ کے پاس آئے، آپ اس سے پھر خرید لیتے ہیں، پھر لگ جاتے. پھر اب آپ دیکھیں کہ وہ جو 100 روپے نا آپ کا صدقہ انویسٹمنٹ، وہ ملٹی پلائی ہو رہی ہے. آپ نے اویلیبل کی نا ایک چیز، ملٹی پلائی ہو رہی ہے. اگر آپ وہ 100 روپے لوگوں کو دے ڈالتے کیا تھا، ان کے گھر چلا جاتا، ختم ہو جاتا. آپ نے تو اللہ کے نام پہ الگ کر دیا، نکال دیا، لیکن وہ ریسائیکل ہو رہا ہے. لیکن انڈیویجول کیسز میں آپ بیچ نہیں سکتے. تو جیسے میں مختلف جگہوں پہ درس پہ جاتی ہوں تو اسٹوڈنٹس میرے کھڑے ہوتے ہیں بیچنے والے، میں ایک طرف ہوتی ہوں، وہ چیز رکھوا دی، وہاں سے لوگ خود ہی خریدتے رہیں گے. اب جیسے حجاب ہیں یا کیسٹس ہیں یا اور چیزیں. اچھا، اس میں یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی آپ پہ الزام لگائے، کچھ بے فکر رہیے. جب آپ نہیں خیانت کر رہے، آپ دھوکہ نہیں دے رہے، آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے کہ آپ بیچ کے اپنے گھر تھوڑی پیسے لے کے جائیں گے. آپ نے اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرے گا. کیسٹس جیسے آپ کو پتا یہ ریکارڈنگ ہوتی رہی ہے، ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے اور آڈیو بھی. کبھی بھی آپ کو ضرورت ہو کہ آپ آ کے ویڈیو دیکھ کے پچھلا کوئی لیسن دہرانا چاہیں تو الہدا میں وی سی آر ویڈیو وغیرہ موجود ہے، وہاں پر آپ جا کے کبھی بھی یہ کام کر سکتے ہیں. صبح کے ٹائم پہ لڑکیاں وہاں نہیں ہوتی، آپ آ کے سن سکتے ہیں. پھر اسی طرح آڈیوز میں اپنا لیسن پریپیئر کرنے کے لیے آڈیوز بھی انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں ایک دو جگہ بات کرنے کی، کراچی بھی، کہ ہمیں کوئی سستی سے سستی کاپیز بنا دے کہ جس میں ہم اس چیز کو اور زیادہ آسان کر دیں. اچھا، اپنی جیب میں جہاں یہ کاغذ رکھے نا وہاں ایک آدھ کیسٹ بھی رکھیں. ہماری ایک اسٹوڈنٹ اپنے بیگ میں ہمیشہ رکھتی، کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے اس کو دے دیتی ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دے دیتی. تو ایک دن پتہ نہیں کون خاتون مجھے ملی، کہتی آج میں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کے آئی ہوں تو وہ کیسٹ سن رہا تھا آپ کی. ایک دن کوئی کسی دکان پہ گئی تو وہاں پر کوئی لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور سن رہا تھا. اسی طرح یہ کہ بعض اوقات ایسی جیسے بیوٹی پارلر وغیرہ ہوتے ہیں یا اور جگہیں جہاں لوگ بیٹھے رہتے ہیں گھنٹوں انتظار میں،
تو آپ ان کو ایک آلٹرنیٹ دے سکتے ہیں. اچھا آپ یہ سنیں, میں آپ کو ریسنٹلی ایک مثال دیتی ہوں کہ 4-5 دن کی بات ہے, ابھی پورا ہفتہ نہیں گزرا اس بات کو. یہ یاسمین اور رفقہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ امریکہ سے ایک کال آئی نا, تو انہوں نے کہا کہ میں کل کسی یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے گئی تھی, تو وہاں کسی اسٹوڈنٹ نے آپ کی ایک کیسٹ مجھے دی, میں نے آ کے سنی, تو جو میں چاہتی تھی وہ مجھے اس میں مل گیا. لیکن اب میرا یہ دل چاہتا کہ میں آ کے یہاں آپ کے پاس پڑھوں. تو آپ کس فرقے سے ہیں؟ میں نے کہا میرا کوئی فرقہ نہیں. آپ کس امام کو فالو کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں سب کو کرتی ہوں. اچھا خیر اور بھی باتیں پوچھتی رہی. اس کے بعد ہشام نے چیخنا چلانا شروع کر دیا میری گود میں. میں نے یاسمین کو فون پکڑایا اور خود میں چلی گئی اس کو دیکھنے. وہ معلوم نہیں اس سے کیا کیا پوچھتی رہی, مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ اس سے ساری ڈیٹیل معلوم کروں. کوئی آدھے گھنٹے کی کال ہوگی, اس نے ساری ڈیٹیل لی. اگلے دن پھر اس نے ریسپشن پہ فون کیا, عائشہ سے بات ہوئی, عارفہ سے ہوئی, اور پھر تیسرے دن اس نے فون کیا کہ مجھے ایڈمیشن لیٹر پوسٹ کر دیں آپ. اب پوسٹ کرنے کا ٹائم نہیں کیونکہ اس نے ویزا لینا تھا, اس پہ بیس کر کے یہاں سے ہم نے اس کو فیکس کرنا تھا. 10 بجے تھے رات کے. وہ کہنے لگی کہ مجھے ابھی لیٹر چاہیے کیونکہ ایمبیسی بند ہو جائے گی اور میں پھر آ نہیں سکوں گی کلاس سے پہلے. میں نے کہا اچھا چلے اب کیا کریں. میں ادریس صاحب کو کہہ ہی رہی تھی پلیز آپ جا کے تو بازار سے کریں. اتنے میں میرا بھائی آ گیا. میں نے اسے کہا کہ تم جلدی سے جاؤ. وہ ایک دکان پہ گیا, وہاں سے فیکس نہ ہوا, دوسرے پہ گیا, وہاں سے نہ ہوا, آخر وہ اپنے آفس چلا گیا. تو وہاں سے اس نے اس کو فیکس کیا. لیس دین 1 ویک ایک کیسٹ نے ایک شخص کو میرڈ ہے کہاں سے اٹھا کے کہاں بھیج دیا. آپ کسی سے بول نہیں سکتے, مثلا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بات نہیں سمجھا پائیں گے اس شخص کو, بس آپ اس کو کہتے یہ پڑھ لیجئے, یہ کیسٹ سن لیجئے. یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ وہ ایک چیز جو آپ نہیں کہہ سکے وہ کسی اور سے کہلوا دی, اور اس سے بھی کام بہت آگے بڑھ جاتا ہے.